جب اللہ تعالیٰ کسی کا امتحان لیتا ہے تو اسے صبر دیتا ہے اور صبر کے بعد بہت ہی اچھا پھل دیتا ہے۔ بیٹے والد کے پاس واپس آئے اور انہیں ساری بات بتائی۔ ان سے کہا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں ورنہ ہمیں عزیز کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین طلب کیا اور کہا بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تمہارا ایسا اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی پر اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا تم یوسف علیہ السلام کا قصہ بھول گئے؟ کیا تم بنیامین کی ایسی ہی حفاظت کرو گے؟ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے سامان میں اپنا مال پایا تو والد سے کہنے لگے بے شک عزیز بہت ہی کریم آدمی ہے، اس نے ہمارا مال واپس کر دیا اور ہم سے کوئی قیمت نہ لی۔ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں تاکہ ہم اس کا حصہ بھی لے سکیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم پختہ وعدہ نہ کرو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے۔ انہوں نے اللہ کا وعدہ دیا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے قول کا وکیل ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ والد کے حکم کے مطابق بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے یہاں پہنچے اور جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ اور یوسف نے بنیامین سے کہا بے شک میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور بنیامین کو اطمینان ہو گیا اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو ایک مدت دراز کے بعد ملے تھے، بس انہوں نے اپنی والدہ والد اپنے گھر اور بچپنے کو یاد کیا اور یوسف نے چاہا کہ بنیامین ان کے یہاں ٹھہرے رہیں تاکہ ہر روز انہیں دیکھ سکے، ان سے باتیں کر سکے اور اپنے گھر کے بارے میں پوچھ سکے، مگر اس کی سبیل کیا ہو؟ بھائیوں نے تو اپنے وعدے میں اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اسے اپنے ساتھ واپس لے آئیں گے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے بنیامین کو بغیر کسی وجہ کے اپنے یہاں روکنے کا امکان کیسے ہونا؟ اور لوگ کہتے کہ عزیز نے اپنے یہاں ایک کنعانی کو بغیر کسی وجہ کے روک رکھا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ذہین اور عقل مند تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا جس میں وہ پیتے تھے۔ انہوں نے یہ برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور پکارنے والے نے پکارا بے شک تم چور ہو۔ بھائی مڑے اور انہوں نے کہا تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا برتن گم کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا باخدا تمہیں معلوم ہے کہ ہم فساد کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر تمہاری کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے اسباب میں وہ پایا جائے بس وہی کا اس کا بدلہ ہے۔ ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور بنیامین کے سامان سے برتن نکل آیا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے لیکن انہوں نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے قبل اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بہتان سنا تو چپ رہے اور غصے میں نہ آئے، اور یوسف بہت ہی کریم اور حوصلے والے تھے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا بوڑھا باپ ہے، بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیں، ہم آپ کو محسنوں میں سے دیکھتے ہیں۔ کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، بے شک ہم اس وقت ظالم ہوں گے۔ اس طرح بنیامین یوسف کے پاس ٹھہر گئے اور دونوں بھائی بہت خوش ہوئے۔ یوسف ایک زمانے سے تنہا تھے، انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا اور اللہ ان کے پاس بنیامین کو لے آیا، پس کیوں نہ اسے روک رکھتے اپنے یہاں۔ بھائی حیران ہوئے کہ وہ کس طرح واپس جائیں گے اپنے والد کے پاس، اور بھائیوں نے سوچا کہ وہ کیا کہیں اپنے والد کو۔ انہوں نے تکلیف دی ہے کل یوسف کے بارے میں اور آج وہ انہیں تکلیف دیں بنیامین کے بارے میں۔ بڑے نے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور بھائیوں سے کہا اپنے والد کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو ابا جان آپ کے لڑکے نے چوری کی ہے اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے اور اس کا ہمیں کیا پتا تھا۔ اور جب یعقوب علیہ السلام نے یہ قصہ سنا تو جان لیا کہ بے شک اس میں اللہ کا ہاتھ ہے اور بے شک اللہ ان کا امتحان لینے والے ہیں۔ کل یوسف کی بابت انہیں تکلیف پہنچی اور آج بنیامین کے متعلق تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر دو مصیبتیں اکٹھے نہیں کرے گا، بے شک اس میں اللہ کی مخفی حکمت ہے۔ یقیناً اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، پھر انہیں خوش کرتا ہے اور ان پر انعام کرتا ہے،
پھر بڑا بیٹا بھی مصر میں ٹھہر گیا، اس نے کنعان واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور کہا قریب ہے کہ اللہ ان سب کو لائے، بے شک وہ بہت ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام انسان تھے، ان کے سینے میں ایک انسان کا دل تھا، نہ کہ پتھر کا ایک ٹکڑا۔ انہوں نے یوسف کو یاد کیا اور غم تازہ ہو گیا اور کہا اے افسوس یوسف پر، اور ان کے بیٹوں نے انہیں ملامت کیا اور کہا کہ آپ ہمیشہ مرتے دم تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے افسوس اور غم کی شکایت تو بس اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ ہی کی طرف سے خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب اچھی طرح جانتے تھے کہ مایوسی کفر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے بہت بڑی امید تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف اور بنیامین کی تلاش وسعی کی غرض سے مصر بھیجا، اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں روکا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور بھائی تیسری بار مصر چلے گئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اور اپنی غربت اور مصیبت کی اس سے شکایت کی اور اس سے مزید سوال کیا۔ اس مقام پر یوسف علیہ السلام میں غم اور محبت کے جذبات بھڑک اٹھے اور اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ میں ان سے کب تک اس امر کو مخفی رکھوں گا، اور میں کب تک ان کا یہ حال دیکھتا رہوں گا، اور کب تک اپنے والد کو نہیں دیکھوں گا۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور ان سے پوچھا کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے اور بھائی جانتے تھے کہ اس راز کو ہمارے اور یوسف کے بغیر کوئی نہیں جانتا؟ انہوں نے جان لیا کہ وہ یوسف ہیں۔ کیا یوسف زندہ ہیں؟ کیا کنویں میں مرا نہیں؟ اے سلامتی والے، کہ یوسف ہی عزیز مصر ہے جو زمین کے خزانوں پر ہیں، اور وہی ہے جس نے ہمارے لیے غلے کا آرڈر دیا۔ ان کے پاس شک کے لیے کوئی گنجائش نہ رہی کہ جو شخص ان سے مخاطب ہے وہ یوسف بن یعقوب ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو واقعی یوسف ہے؟ جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر اپنا احسان کیا۔ شان یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے، پس یقیناً اللہ نیک کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا باخدا اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے، اور یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے فعل پر کوئی ملامت نہ کی بلکہ کہا اللہ بخشے گا تمہیں، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہوئے، اور کیسے نہ ہوتے کہ جدائی بہت لمبی ہو گئی تھی۔ انہیں کھانے پینے کا لطف کیسے آئے جبکہ ان کے والد کو کھانے پینے اور سونے کا لطف نہیں آ رہا۔ راز ظاہر ہو گیا اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھ ٹھنڈی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور یعقوب زیادہ رونے اور غم کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میری ایک قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈالنا، وہ صحیح ہو جائیں گے، اور تم سب اپنے اہل و عیال سمیت میرے یہاں آ جاؤ۔ اور جب آدمی یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ انہوں نے کہا باخدا آپ پرانی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ جب خوشخبری دینے والا آیا اس قمیض کو ان کے منہ پر ڈالا تو وہ صحیح ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا اے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ کہا عنقریب میں اپنے رب سے تمہارے حق میں بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف نے ان کا استقبال کیا۔ تم ان دونوں کی خوشی کے بارے میں نہ پوچھو، وہ دن مصر میں قابل دید تھا اور مبارک دن تھا اور بلند کیا یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر، اور سب یوسف کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے سابقہ خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا ہے۔ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بہت اور پاک حمد کی، اور یوسف علیہ السلام نے اس پر بہت شکر کیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر میں ایک طویل عرصے تک رہا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا انتقال مصر میں ہوا۔